احباب ذوالفقار انسان دنیا کے اندر دولت کے نشے میں اور کرسی کے نشے میں ہوتا ہے، وہ اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آپ روایت کرتے ہیں کہ یہ زمین ہر روز انسان کو پکارتی ہے، زمین ہر روز انسان کو پکارتی ہے کہ یا ابن آدم تسعى على ظهري ومصيرك في بطني، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، ایک دن تجھے میرے پیٹ میں آنا پڑے گا۔ انسان مال دولت عہدہ پھر اس تکبر میں جب آ جاتا ہے، زمین پر چلتا ہے، بڑے تکبرانہ انداز کے ساتھ چلتا ہے، پھر وہ گھمنڈ اور غرور میں آ جاتا ہے۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ تکبر صرف میرے رب کی ذات کو سجدہ ہے، تکبر کسی کو نہیں سجدہ۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، تکبر چاہے کرسی کا ہو، تکبر چاہے حسن کا ہو، تکبر چاہے دولت کا ہو، وہ برا ہی ہے۔ اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اس لیے احباب ذوالفقار جب بندے کے پاس کرسی آتی ہے، دولت آتی ہے، مال آتا ہے، وہ عہدہ آتا ہے، پھر وہ نشے میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ زمین پکارتی ہے یا ابن آدم تسعى على ظهري ومصيرك في بطني، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، ایک دن تجھے میرے پیٹ کے اندر آنا پڑے گا۔ اور تضحك على ظهري، اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر مسکراتا ہے، وتبكي في بطني، اور میرے پیٹ میں آ کے تجھے رونا پڑے گا، میرے پیٹ میں آ کے تجھے رونا پڑے گا۔ وتجمع المال على ظهري، اور میرے پیٹ پر تو مال جمع کرتا ہے، بس اسی نشے میں رہتا ہے، دولت جمع ہو جائے، مال جمع ہو جائے، میری پراپرٹی بڑھ جائے، یہ خیال نہیں کیا کہ یہ ناجائز اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور مال دولت کو جمع کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے مرنے کا وقت آ گیا۔ ساری زندگی انسان اسی میں لگا رہتا کہ میں اس دنیا کو بہتر بنا لوں، یہ میری دنیا بہتر ہو جائے، اور بھلا وہ کسی کی زمین کے اوپر قابض ہو جائے، کسی کا ناجائز جو ہے وہ مال ہڑپ لے۔ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، بلکہ پہلے کیونکہ آپ کے دور کا واقعہ ہے، ایک شخص وہ اس کے زمین پر ایک بندے نے قبضہ کر لیا، تو وہ اس محلے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یار یہ ہم جانتے ہیں، اس کے باپ کو جانتے ہیں، اس کے دادے کو جانتے ہیں، اسی کی زمین ہے، تمہاری زمین کب سے ہوگی؟ اس نے کہا جی بس میرا اس کے اوپر قبضہ ہے، یہ میری ہوگی۔ انہوں نے کہا چلو یار پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہے زمین کا، ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرے کہتا ہے میرا ہے، میری ہے، آپ اس کا ذرا فیصلہ کر دیں۔ تو ان میں سے ایک بندہ تھا تو وہ بڑا سمجھدار تھا، تو بعض لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن اسے معلوم نہیں کہ میں مشورہ کس کو دے رہا ہوں، وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ اور اس کو عرض کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ فیصلہ فرما دیں، ایسا کریں کہ ایک ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں اور پھر اس سے پوچھیں۔ آپ نے فرمایا تو مشورہ دیتا ہے مجھے کہ میں یہ کیسے فیصلہ کرنا ہے، تو میں معلوم نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں زمین سے ہی پوچھ سکتا ہوں کہ تم کس کی ملکیت میں۔ احباب ذوالفقار جب یہ کیس حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کے پاس جب پہنچتا ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ اے اللہ کے رسول موسیٰ نبینا علیہ السلام، آپ فیصلہ فرما دیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے فرمانے لگے اے زمین میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے بول، بتا تم کس کی ملکیت میں ہے؟ یہ زید کہتا ہے میری ہے،
کو قوت گویائی عطا فرمائی، اب زمین بولنے لگی۔ پہلے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اصل بات یہ ہے یہ دونوں جھوٹے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میری زمین ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میری زمین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو بتا دو یہ دونوں جھوٹے ہیں، ان دونوں کو بتا دے نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا کیا دوسرا؟ بلکہ یہ دونوں کس کے ہیں؟ یہ میرے ہیں۔ یہ مربع، یہ زمینیں، یہ 10,000 کنال، فلاں کہتا ہے میرے پاس 20,000 کنال، سب کچھ ادھر رہ جائے گا، ادھر زمین اتنی ہی ملے گی۔ زمین جو بندہ تکبر میں آ کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور ظلم کے باہر گرا دیتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، ارے یہ دنیا ادھر رہ جائے گی، یہ تمہاری فیکٹریاں کام نہیں آئیں گی، یہ دولت تمہاری کام نہیں آئے گی، یہ تمہارا عہدہ، یہ کرسی تمہارے کام نہیں آئے گی، کام وہی آئے گا جو تم نے آگے بھیجا ہوگا، جو آگے بھیجا ہوگا۔ یہاں دنیا کے سفر میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم مال اسباب کہیں اسٹے کرنا ہو، کہیں جانا ہو تو بیگ تیار کرتے ہیں، گرمیوں کے سردیوں کے کپڑے وہ سب کچھ تیار کر کے انتظامات کرتے ہیں۔ ارے جہاں صدیاں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو کیا اس کی تیاری نہیں کرنی؟ اس لیے فرمایا زمین پکارتی ہے انسان کو ہر روز کہ تضحک علی ظہری، تو میری پیٹھ پر مسکراتا ہے، وتبکی فی بطنی، میرے پیٹ میں آگے تجھے رونا پڑے گا، وتجمع المال علی ظہری، میری پیٹھ پر تو مال جمع کرتا ہے، وتندم فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کر تجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، وتاکل الحرام علی ظہری، میری پیٹھ پر تو حرام کھاتا ہے، وتاکل الدیوان فی بطنی، میرے پیٹ میں آ کر تجھے کیڑے کھائیں۔ اب آپ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی اصلیت۔ اللہ بار بار فرما رہے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کھیل اور کود اور تماشا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ایک کرسی کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، دولت کو اکٹھے کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کرسی مجھے مل جائے، تو کہتا ہے یہ ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے، جو کہتا ہے یہ سارے عہدے مجھے مل جائے۔ سن لو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ایسی دنیا کے پیچھے مرنے والوں، اس دنیا کے عہدوں کے اوپر مرنے والوں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، تم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے قتل بھی کرتے ہو، زمینوں کے اوپر قبضے بھی کرتے ہو، ناجائز قبضے بھی کرتے ہو، کرپشن بھی کرتے ہو، قتل و غارت بھی کرتے ہو کہ یہ کرسی حاصل ہو جائے۔ ارے جس دنیا کو تم حاصل کرنے لگے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم قتل بھی کرتے ہو، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم دولت بھی اکٹھی کرتے ہو، دنیا بنانے والا خالق کائنات خود فرما رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اگر ویلیو ہے تو وہ جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو قبر کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس لیے ابابِ وقار اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اباب یہ رومان اس کو
لیے کہ کچھ کیا ہو. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے. جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا, دنیا کو ٹھوکر مار دیا. آپ بلخ کے بہت بڑے بادشاہ تھے, اپنے شاہی محل کے اندر سوئے ہیں, اوپر چھت کے اوپر چلنے کی آواز آئی. حقیقت میں وہ فرشتے تھے. پوچھا یہ کون ہے جو بادشاہ کے محل کی چھت کے اوپر چل رہا ہے؟ آواز آئی کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے. بادشاہ ابراہیم بن ادم جو وقت کے بادشاہ تھے, انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے, اونٹ کبھی چھتوں کے اوپر نہیں ملے. تو آواز آئی ہاں چھتوں کے اوپر اونٹ نہیں ملتے, لیکن جس بستر کے اوپر تم لیٹے ہو, یہ جو نرم بستر کے اوپر تم لیٹے ہو, یہاں پر آگے خدا بھی نہیں ملتا ہے. بس یہ دل کے اندر جو ہے ٹھوکر لگی, پھر سمجھ گئے کہ یہ تو مجھے کوئی سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے. دنیا کی بادشاہ کو ٹھوکر ماری اور فقیرانہ لباس پہن کر جنگلوں میں ویرانوں میں نکل گئے. 10 سال تک عبادت ریاضت مجاہدہ تقوی اختیار کرتے رہے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. دریا کے قریب بیٹھے ہیں, پوٹلی سی رہے ہیں, سامنے سے ان کا وزیر, دنیا کا وزیرہ جو ان کی کابینہ کا وزیر تھا, اس نے پہچان لیا کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے. اس نے یہ حال بنا لیا ہے, یہ دنیا میں بادشاہ تھا, ایسا حکم چلتا تھا, بڑا نام تھا, بڑا دبدبا تھا. دنیا کی بادشاہ کو ٹھوکر مار کر یہاں بیٹھا ہوا ہے. فرمایا ابراہیم بن ادم تو نے کیا کیا ہے؟ دنیا کی بادشاہ کو ٹھوکر مار کر یہاں بیٹھا ہے. آپ پوٹلی سی رہے تھے, وہ سوئی دریا میں پھینکی. فرمایا مچھلیوں اللہ کے حکم سے یہ میری سوئی واپس کر دو. ساری مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آپ کی خدمت میں آ گئی. فرمایا نہیں, جو میری سوئی ہے لوہے والی سوئی وہ لے کے آؤ. ایک چھوٹی سی مچھلی وہ سوئی آپ کے قدموں میں ڈال دی. وزیر کو مخاطب کر کے کہا, حضرت ابراہیم بن ادم کہتے ہیں تھا وہ دنیا کی بادشاہ اچھی تھی یا یہ جو بادشاہ ہے وہ تو لوگوں کے جسموں کے اوپر میری بادشاہ ہوتی تھی. یہ دنیا کی بادشاہ آج بندہ وزیر ہوتا ہے, آج جو ہے وزیر اعظم ہوتا ہے, آج صدر ہوتا ہے, آج کرسی پہ ہوتا ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں. کرسی سے اترتا ہے, نہ وہ عزت رہتی ہے نہ وہ مقام رہتا ہے. فرمایا اب بتا, یہ جو بادشاہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ جسموں پر نہیں ہے, یہ دلوں پر بادشاہی اللہ نے مجھے عطا کی. اس لیے عوام صدقات اللہ رب العزت سے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق